ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت کرنے کا ڈھنگ آ جائے، ہماری جو بے راہ روی ہے وہ راہ پہ آ جائے. ہم جو دعا کرتے ہیں اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، یار 2-2 کروڑ لوگ مر گئے وائرس میں، ہم زندہ ہیں کیوں؟ تاکہ اب تو حضور پر درود پڑھ لیں، اب تو حضور کو راضی کر لیں. وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے. یہ کب تک چلے گا میرے بھائی؟ کب تک اپنی ذات کو دھوکہ دیتے رہو گے؟ ایک دن موت کا اعلان ہوگا مسجد سے، اور ہمیں بھی اٹھا کے ہماری اولادیں قبرستان میں پھینک دیں گی. 40 دن تک جائیں گی اور ہماری قبروں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جوتے بھی نہیں اتاریں گی. ہماری اولادیں موبائل سے بات بھی کرتی رہیں گی، اس کا فاتحہ بھی ہو جائے گا. 40 دن کے بعد یہ پیر پہ پیر رکھ کے یوں بیٹھے گا، او مولوی صاحب 20 بچوں کو بھیج دیجئے، 30 بچوں کو بھیج دیجئے، وہ قرآن خوانی ابا کی. یہ بچے آئیں گے قرآن پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ سگریٹ پی کر کے خالی کھانے پینے کا انتظام کرتا رہے گا. اکبر الہ آبادی کہتا ہے کیا کروں احباب کے، کارے نمایاں کر گئے، بیے ہوئے، نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے. یہ کل لائف ہے ہماری. اگر بغیر رب کو یاد کیے چلے گئے تو پھر سمجھ لو کہ جانے سے پہلے جانے والوں کی صف میں داخل کر دیا جائے. رب کو یاد کر لیا تو جانے کے بعد بھی آپ کو یاد کیا جائے گا انشاءاللہ. اپنا فیصلہ خود کریں، یہ کسی مولوی کا کام نہیں بھائی. اب آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے. حضور نے کہہ دیا، حسین کو قربان کر کے دکھا دیا، غوث پاک نے کرامتیں دکھا کے بتا دی، غریب نواز 11,000 کلومیٹر آ کے بتا دیا، صابر پاک نے 12 سال تک گولر کی شاخ پکڑ کے لٹک کے بتا دیا. اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ حضور کی محبت کسے کہتے ہیں؟ سمجھے؟ اب بھی ہوش نہ آئے تو بھئی اپنا فیصلہ کرو، اپنے جسم کو دھوکہ مت دو. سنو تیسری قبر کی بات ہے. سارے لوگ دفن کر کے جب چلے گئے تو ایک بچا. قبر کھودنے والا کہتا ہے اے مسلم بن عامر، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا ٹھہر، یہ بتا یہ جنازہ کس کا تھا جس کو ابھی دفن کیا گیا؟ اس نے کہا تجھے بڑی دلچسپی ہے، تو قبر کھودنے والا، تجھ سے کیا مطلب کس کا ہے؟ اس نے کہا بتا تو صحیح یہ جنازہ کس کا ہے. کہا کیوں؟ کہا بتا تو صحیح، ایک واقعے نے میرے دل کو لرزہ طاری کر دیا، بتا تو صحیح یہ کس کا جنازہ ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے کہا نہیں. میری بہن سن میری ماں سن، اس کو یاد کر لے، دوپٹے میں رکھ لے. وہ کہتا ہے کہ اے قبر کھودنے والے، یہ جنازہ شہر کے سب سے بڑے پیسے والے کی بیوی کا جنازہ ہے. سب سے بڑے پیسے والے کی بیوی کا جنازہ ہے. اتنا سنا تو وہ رونے لگا. کہا روتے کیوں ہو؟ کہا اس کے اندر یار خرابی کیا تھی؟ کہا کیوں؟ کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو تو بتا دوں، اس پر اللہ کا عذاب شروع ہو گیا ہوگا. میرے سامنے فرشتے کہہ رہے تھے آپس میں اس کی قبر کو برابر کر دینا، اس طرف کی پسلی ادھر جانی چاہیے. اللہ نے کہا ہے اس طرف کی پسلی ادھر جانی چاہیے. رب نے کہا ہے اس کی قبر میں اللہ کے عذاب کے فرشتے آ گئے، اس کو سانپ بچھو سے گھیرا جا رہا ہوگا. میری بہنوں تم تو کاکروچ سے ڈر جاتی ہو، باورچی خانے کی چھپکلی سے تمہاری ہاتھ سے پلیٹیں ٹوٹ جاتی ہیں، کاکروچ سے تم بھاگ جاتی ہو برتن کو چھوڑ کر کے. وہ قبر کے کیڑے مکوڑوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ خود فیصلہ کرو تمہیں کرنا کیا چاہیے. یہ مولوی کب تک کتوں کے طریقے سے بولتا رہے گا؟ سنیں آپ، وہ کہتا ہے یار مجھے بتاؤ کہ اس عورت کے اندر خرابی کیا تھی. سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے یاد کرنا. وہ کہتا ہے خرابی کی بات کرتے ہوئے قبر کھودنے والے. میں نے کہا بول یار. تو وہ کہتا ہے کہ بڑی پیسے والی عورت تھی، سونے کی بسکٹ اس کے تکیے کے نیچے رکھے رہتے تھے، نوٹوں کی گٹیوں کے بستر بنایا کرتی تھی. جب محلے کی غریب بچیاں چھوٹی چھوٹی اس کے گھر میں آتی تھیں، کہتی مما، کہتی کیا بات ہے؟ دور سے بات کرو، کیا بات ہے؟ تو بچیاں کہتی تھی مما ہمارے گھر میں پرسوں حضور کی میلاد کی محفل ہے، آپ آئیے گا. تو یہ کہتی تماچے ماروں گی. کیوں؟ حضور کی میلاد کی محفل ہے، آپ ناراض کیوں ہیں مما؟ وہ کہتی تھی اے غریب گھر کی بچی ہو، میرے گھر سے باہر نکلو. وہ تمہارے گھر کی میلاد کی محفل میں ہم آئیں گے جہاں بڑی بڑی غریب اور پھٹیچر قسم کی عورتیں آئیں گی، جن کے دوپٹے پھٹے ہوں گے، جن کی چپلیں ٹوٹی ہوں گی، وہ آئیں گے، ان کے بیچ میں ہم بیٹھیں گے اور باہر نکل. وہ دھکے مار کے غریب بچیوں کو باہر پھینک دیں گے. پھر وہ بچیاں کہتی مما آپ ناراض مت ہو، اگر میرے گھر آپ نہیں آ سکتی تو 2-4 دن کے بعد اپنے گھر پہ ہی میلاد کی محفل کروا دو.
ہم ہی لوگ آ جائیں گے تو پھر وہ تماچے مارتے اور شرم نہیں آتی. اور تم جیسے غریب گھر کی بچیاں میرے گھر میں آ کے میرے گھر کی کارپیٹ کو گندا کریں گے, میرے گھر کی قالین کو گندا کریں گے, میرے گھر کے ان پاکیزہ یہ ساز و سامان کو خراب کریں گے, بیماریاں پھیلائیں گی یہ غریب عورتیں میرے گھر میں. اور دھکے مارتی تھی. بازار کی سب سے بڑی مارکیٹ میں جا کے اس نے لکھ کے دیا تھا, خبردار کپڑے کے جو سب سے قیمتی آئیں مجھے بتائے جائیں, اسے سب سے پہلے میں پہنوں گی, اس کے بعد کوئی اور پہنے گا. چپلوں کی مارکیٹ میں جا کے بولتی تھی سب سے قیمتی چپل میں پہنوں گی, اس کے بعد کوئی اور پہنے گا. جب بازار جاتی تو دسیوں لوگ اس کے آگے پیچھے ٹہلتے تھے, بے پردہ ٹہلتی تھی. اگر کسی غریب نے اس سے 1 روپے بازار میں مانگ لیا تو چپل اٹھا کے اس کے چہرے پر مارتی تھی. اس کو حضور پر درود پڑھتے ہوئے کبھی کسی نے نہیں دیکھا, حضور کو یاد کرتے ہوئے کبھی اس عورت کو دیکھا نہیں گیا. وہ 50-50 تولہ سونا اس کے گلے کا ہار بنا رہتا تھا. جس طرف سے گزرتی تھی اندھیرے میں روشنی ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے اے مسلم بن عامر, جب سے میں نے اس کی یہ بات سنی میرا دل لرز گیا. میرا وہ پتھر دل جو نشہ کرتا تھا اسی وقت موم بن گیا. میں سمجھ گیا کہ دولت کچھ نہیں ہوتی ہے, اللہ اس کے رسول کی محبت سب کچھ ہوا کرتی ہے. جب میں نے قرآن میں یہ پڑھا کہ اے میرے مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا, تو سیدھا راستہ یہی ہے کہ اب نشہ سے دور ہو جائے. سیدھا راستہ یہی ہے کہ اب حرام چیز سے پرہیز کیا جائے. سیدھا راستہ یہی ہے کہ ایک مسلمان کو حلال کھانا چاہیے. بولو بولو مسلمان کو, اونچی بولو مسلمان کو حلال کھانا چاہیے. یہ ہے سیدھا راستہ. اگر اس سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے تو جنت حضور سے نہ مانگنا, جنت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بھیک نہ مانگنا, پھر یہ نہ کہنا کہ میرے مولا مجھے سیدھے راستے